آپ چلے جائیں مظہر، شہید کے گھر چلے جائیں، گھر والوں سے بات کریں، باہر نکلیں، درجنوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں محلے کے، بستی کے، جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ گاڑی آئی تھی، یہ گاڑی میں جو آدمی تھا اس کو اٹھا کر لے گئی، اس موٹر سائیکلسٹ کو اس نے قتل کیا ہے، مارا ہے، شہید کیا ہے، اتنی گواہیاں چاروں طرف موجود ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو مسئلہ ایکسٹریمزم کا ہے، انتہا پسندی کا، جن لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے دل و دماغ کے قریب تر محسوس کیا ہے، جنہوں نے ان میتوں کو کاندھا دیا ہے، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں سے ملے ہیں، ان کے رقت آمیز مناظر کو دیکھا ہے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کچھ نہیں کرتی ہیں، سب امریکہ کا ساتھ دیتی ہیں، قاتلوں کو تحفظ دیتی ہیں، دہشت گردوں کو معافی کا اعلان کرتی ہیں، تو ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون کی فرمانروائی یہاں نہیں ہو سکتی ہے، گورنر تحصیل کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو، وہ اس قانون کو کالا قانون کہے، جس قانون کے تحت اس نے حلف اٹھایا ہے اس کی خلاف ورزی کرے، بدعہدی کے اندر مرتکب، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ پھر جب ایک شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کام کرتا ہے، ہو کر گزرتا ہے، تو کہتے ہیں اس نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو پورا معاشرہ ہے، جو اس کے رویے ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو فیصلوں کے مراکز ہیں، یہ جن حوالوں سے ہم حالات کو کوئی رخ دینے کی ہماری انتظامیہ اور حکومت کوشش کرتی ہے، یہ نوجوانوں میں بالخصوص اور معاشرے کے ہر فرد کے اندر ایک رد عمل، ایک اشتعال، ایک غصہ، ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ پھر کوئی رخ اختیار کر سکتی ہے، وہ غصہ پھر کسی بھی چینل کے اندر، کسی بھی سانچے کے اندر ڈل سکتا ہے، وہ طبیعتوں کے اندر جو اسبحلال ہے وہ کوئی بھی رخ، جب اس کو قانونی رخ نہیں دیا جائے گا، مجرموں کو نہیں پکڑا جائے گا، حالات کی خرابی پر ڈھکن نہیں رکھا جائے گا، اس لیے ایکسٹریمزم حالات کی پیداوار ہوتا ہے۔ ایکسٹریمزم، یہ جو مسلمانوں کے بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جن حالات سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو گزرنا پڑ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جس قدر تحمل ہے، جس درجہ بردباری، جس درجہ حوصلہ ہے، جس درجہ صبر ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ پہنچی بھی ہوتی تو معاشروں کو آگ لوگ لگا چکے ہوتے، ڈھلان کے اوپر چھوڑ چکے ہوتے، موت کے گھاٹ اتار چکے ہوتے، ان کے ذرہ ذرہ کر کے ان کو اڑا چکے ہوتے، ہواؤں میں، فضاؤں میں تحلیل کر چکے ہوتے۔ لیکن، اور اس لیے میں یہ بات کہنے کی جسارت کرتا ہوں اور اس کو درست سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان جبر کے اور ظلم کے معاشروں کے اندر اگر لوگ اب بھی معقول ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، استدلال سے بات کرتے ہیں، تو یہ اسلامی تحریکوں کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے مسلسل اس کی تعلیم لوگوں کو دی، جنہوں نے مسلسل بار بار بتکرار باصرار لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، سسٹین کرتی ہیں، جو رولز آف دی گیم کو آبزرو کریں، قاعدے ضابطے کی پابند ہوں، ڈسپلن آرگنائز ہو کر کام کریں۔ یہ سسٹینیبل تحریکیں یہی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر دور تک دیکھیں اور دیر تک چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جو آپ کے اندر بھی ہے اور ہونی چاہیے۔ کیونکہ وقتی اور عارضی طور پر کسی چیز سے نپٹنے کے جو ہتھیار اور آلات ہیں، ان کے استعمال کے نتیجے میں وقتی غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ہی خلاف کسی چارج شیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے کی طرف بڑھانے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، میں نے جستا انہی حالات کو بیان کیا ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہنے کی تسلسل سے کوشش کر رہا ہوں کہ اسلامی تحریکوں کی وقت گزرنے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھی ہیں، اور اسلامی تحریکوں کی پیش رفت اب آنکھوں سے نظر آتی ہے، دیوار پر لکھی تحریر بن گئی ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، آیات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، دو چار کی طرح نظر آ رہا ہے کہ اسلامی تحریکوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور جبر کا جو ماحول مسلمان حکمرانوں کے ذریعے امریکہ اور ہمارے دشمنوں نے پیدا کیا تھا، وہ ماحول دم توڑ رہا ہے، گھٹن کی وہ فضا ختم ہو رہی ہے، اور لوگ جب سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں بپھرے ہوئے لوگ جب غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں
سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں، ان کو بھی اگر آرگنائز کیا جائے، ڈسپلن کیا جائے تو وہ بامقصد ہو جاتے ہیں، ہدف کو اپنے پہچان جاتے ہیں، منزل کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور اسلامی تحریکیں ہر جگہ یہ کام کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک بڑی کشمکش آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی جد و جہد آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ اس وقت بھی ایک جد و جہد میں اور کشمکش میں موجود ہیں، لیکن آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیتے جاگتے تعلق کی ضرورت ہے، وہیں چاروں طرف بسنے والے انسانوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی، رابطے کی، ان کے دکھوں کو جاننے کی، ان کے دکھوں کو جاننے کی، ان کے زخموں پر پھایا رکھنے کی اور ان کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دعوت کو فروغ حاصل ہو اور جہاد کے میدان میں اپنی ذمہ داری پوری کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔